کہ مسجد توڑ کر اپنا معبد بنانا ہے، مسجد کو ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ بھائی حکومت تمہارے پاس، طاقت تمہارے پاس، کورٹ تمہارے پاس، وکیل تمہارے پاس، بنا لو، بڑے زور شور سے سب بنا رہے۔ ہم سے ایک انٹرویو والے نے پوچھا آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے صرف اتنا ہی کہا کہ بنانے کے لیے کہو لیکن تھوڑا قبلہ دیکھ کر بنا لینا۔ اچھا ہے بھائی، قبلہ دیکھ کر بنا لینا۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک دور آئے گا جب ہر دیوار سے آواز آئے گی اللہ اکبر، ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز گونجے گی۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رات کافی گزر چکی اور آپ اتنی تاخیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یقیناً آپ کا جوش و جذبہ اور ولولہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی دنیاوی نیتا کے لیے نہیں، تاجدار مدینہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ امت ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جمع ہوتی رہی ہے، بس کچھ بڑے بننے والے لوگوں نے اس پوائنٹ کو نظر انداز کر دیا اور قوم کو دوسرے کاموں میں جمع کرنا شروع کیا۔ ہزار پیر آئیں اور نہ جانے جتنے بھی سلسلے ہوں، سب ہمارے سر آنکھوں پر، پیر پر اور سلسلے پر جمع کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تاجدار مدینہ کی ذات پر جمع کرنا ایک بہت اعلیٰ بات ہے۔ اور ہر زمانے کا امت کا ایک ترہ امتیاز رہا ہے۔ ہمارے ہزاروں اختلافات ہم پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں جب میرے مصطفیٰ کا نام آتا ہے۔ اللہ یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر قائم و دائم رکھے۔ مجھ سے پیشتر ناظم اجلاس یا منتظم حضرت مولانا قمر الدین صاحب قبلہ، جن کی دعوت پر میں حاضر آیا، انہوں نے بہت لمبا چوڑا تعارف کرایا۔ میں اتنا تعارف کے قابل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس طرح کا ہوں جس طرح سے انہوں نے بتایا۔ میرا ایک مختصر سا تعارف ہے، میرا ایک مختصر سا انٹروڈکشن ہے، بس وہ یہی میرا تعارف مجھے ہر جگہ لے جانے پر مجبور کرتا ہے۔ مجھے کبھی یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ مجھے جہاں سے دعوت دی جا رہی ہے وہ کتنا بڑا شہر ہے، کتنا بڑا گاؤں ہے، یہ تو پہنچنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ اور وہ ہمارا تعارف صرف اتنا ہی ہے جس کو میں خود اپنے انداز میں عرض بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، ورنہ ہم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ کا نام نہ ہو تو ہماری زندگی کا کوئی حاصل ہی نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور ایک فارمولا یاد رکھ لو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہاں دنیا میں شخصیت ہے
کہ ساری دنیا اس ذات کے ارد گرد ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. تمہارا تعارف، تمہاری عزت اسی نبی سے وابستہ ہے. حتیٰ کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی قوم میں ہیرو بننا آج ایک فیشن بن چکا ہے دشمنان اسلام کے درمیان. بڑی بڑی کنٹریز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. جس کو بڑا نیتا بننا ہے وہ حضور پر بھونکتا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف. ان ظالموں کو کبھی ڈوب کر مر کر سوچنا چاہیے. ہندوستان ہی کی اگر میں بات کروں، مجھے تو میری اس ادا پر بھی فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اگر کچھ عطا کیا ہے تو میرے رسول کے صدقے میں عطا کیا. کسی دوسرے پہ بھونک کر تو مشہور نہیں ہوا. تمہاری کسی کتاب پہ بول کے تو نہیں آیا، نہ تمہارے دھرم پہ بول کر آیا، نہ تمہارے کسی گرو گھنٹال کو بول کے آیا. مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت سے اللہ نے عزت دی، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے تمہارے پاس رکھا کچھ ہے ہی نہیں جس کو بول کر تم دنیا میں پاپولر بن سکتے. تمہیں پاپولر بننے کے لیے بھی میرے نبی کا واسطہ لینا پڑ رہا ہے. بدنامی سے بھی نام چاہتے ہو. دنیا میں اگر کچھ نام کرنا ہے بدنامی کے ذریعے سے، تب بھی میرے نبی کے نام پر بھونکتے ہو. آج ایرا غیرہ نتو کہرا جیسا بھی ہو، اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کو چند لوگ ہیرو بناتے ہیں، اور اس پاگل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ 4 ہی دن کا ہیرو ہوتا ہے. جو یہ خلاف بھونکتا ہے حضور کی شان میں یا اسلام کے خلاف، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیل گاڑی کے نیچے جو کتا چل رہا ہوتا ہے. اسے کتے کو ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا. تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی نکل جاتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیل چلا رہے تھے. تو یہ ان لوگوں کی مثال ایسی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ساری دنیا میری ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں، ریسنٹلی ہمارے اسی دیش میں ان کتوں کا حشر ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. جنہوں نے اسلام، قرآن اور میرے آقا کی ذات کو نشانہ بنایا، خوب بھونکتے رہے، آج وہ کسی پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے. دوسروں کی بات تو چھوڑو، دور دراز تو چھوڑو، اپنی قوم میں ہی نہیں پوچھے جاتے. وہ رافضی کتا جو اپنا دین بدل کر نکلا تھا، اسلام بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، دھوتی پہن کر کے نکل کر چند مہینے ان کا فضلہ کھاتا رہا، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کر کے نکال دیا گیا. اور اس کے بعد آج حالت کیا ہے. اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو، دنیا کی چند چکا چوند کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میرے نبی کو نشانہ بنایا. لیکن ایک بات میں بتاؤں، آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں حسان بن ثابت نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. انہوں نے حضور کی تعریف کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک زندہ رکھا. سبحان اللہ، حضور کی شان میں تعریف کرنے والے. باقی جو بھونکنے والے تھے ان کے تو نام بھی یاد نہیں لوگوں کو. جو اسلام کے خلاف دسیسہ کاریاں کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تباہ کر گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نے بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیا تھا، وہ چنگیز اور ہلاکو، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ. ان کے نشانات کہاں ہیں؟ ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ ان کے تاریخ میں وہ مقامات کیوں نہیں آج؟ لیکن آج ہندوستان ہی نہیں، دنیا اسلام کے جس خطے میں بھی جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں بولنے والا امام احمد رضا ہر جگہ بولا جاتا ہے. واہ 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 واہ. امام احمد رضا کا چرچا ہر جگہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟
اس لیے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی حضور کے عشق میں فنا کر دیا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کہ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ایک پوائنٹ سمجھ کر کے چلو میرے عزیزوں, میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں, آج کے حالات گھبرانے کی ضرورت نہیں, بہت تیزی سے ابھی بدلیں گے, امتحانات آئیں گے ابھی تمہارے یہاں, بہت تیز آندھی آنے والی ہیں یہ اگلے چند سالوں میں. آندھیوں سے مراد صرف یہی ہواؤں کی آندھیاں مت سمجھو, کفر و شرک کی آندھیاں, ظلم و ستم کی آندھیاں, اور دن دہاڑے جو مسلمانوں کا قتل عام ہے یہ بڑھتا جائے گا. میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں, حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں, بڑھتا جائے گا. تمہارا امتحان ہے, ابھی تو خالی چٹھی دکھا کر کے لوگوں کو لبھانے والے بابا آئے ہوئے کہ تم نے کیا کھایا, تم گھر میں کیا کر کے آئے, چٹھی دکھا دیں. ابھی تو دجال کو آنا باقی ہے, دجال آئے گا, وہ تو تمہیں بارش برسا کر دکھائے گا, مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھائے گا. اتنے بڑے امتحانات ہونا باقی ہے. اس زمانے میں تمہارا کیا ہوگا, تم کس طرح سے زندگی گزارو گے؟ ایک علاج میں بتاؤں, ہر زمانہ چاہے جیسی بھی سختیوں والا آئے, کل کو اگر فسادات بھڑکا دیے جائیں, تمہارے سامنے تمہارے بچے ذبح کر دیے جائیں, تمہارے سامنے تمہاری عورتوں کے دوپٹے چھین لیے جائیں گے, قرآن پاک کو جلانے کی کوششیں ہوں گی, مسجدوں کے مینار و گنبد ختم کر دیے جائیں گے, یہ سارے حالات بڑھتے جائیں گے. تو کیا تم ان طوفانوں سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر لو گے کہ جب تک میں اس دین میں رہوں گا روزانہ ایک مصیبت کو جھیلنا پڑے گا, اچھا ہے ان کی ہی جے جے کروں جیسے کچھ چلے گئے؟ تو میرے عزیزو, اگر تمہارا قدم ذرا برابر ڈگمگا گیا تو پھر آج ہی سے طے کر لو کہ تم ایمان میں آئے نہیں تھے, منافقت میں تھے, نفاق تھا. جس کا ایمان ہے وہ ان آندھیوں میں ایک ہی سہارے کے ساتھ زندہ رہے گا, ایک ہی سہارا, چھوڑو کوئی قائد نہیں ملنے والا ہے, مشکل ہے. رہنما, قائد, جماعت, پارٹی, نگراں, سپہ سالار, یہ سب ایک طرف رکھو. ان حالات میں تم ہر طرف دیکھتے رہو گے جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو, ساتھی ہو تو جواب آئے, پھر جھنجلا کر سر دے پٹخو, چل رہے مولا والی ہے. حالات ایسے آئیں گے کہ تم ساتھی ساتھی کہہ کر پکارتے رہو, مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے. اس زمانے میں ایک ہی سہارا ہوگا. فرمایا بزرگوں نے کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوگی ان آندھیوں سے وہ ٹکرا کر کے بھی ثابت قدم رہے گا, وہ ثابت قدم رہے گا. ہر آنے والی آندھی کا رخ موڑ دے گا. قتل بہت سارے ہو جائیں گے, امتحانات بہت سارے ہو جائیں گے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا شہدائی اور سچا وفادار ان آندھیوں کو فیس کرے گا, مقابلہ کرے گا, اور اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی جو سب سے بڑی مدد آنی ہے, انتظار ہے سب کو. حالات بدلنے چاہیے. سنو, ایک بشارت میں دیتا ہوں, یہ شعر یوں ہی میں نہیں سنا تھا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے. یہ یوں ہی نہیں کہتا, یوں ہی نہیں کہتا. اللہ کی سب سے بڑی مدد جو آنے والی ہے وہ قریب ہے, قریب ہے, قریب ہے. وہ